ناظرین محترم، دنیا کی معلوم تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تاریخ نے ہمیشہ ان لوگوں کو خصوصی طور پر یاد رکھا ہے جو اپنے علم و دانش اور حکمت میں خاص مقام رکھتے تھے۔ انسانی تاریخ کی ایک عظیم، نامور، معتبر اور دانشور ہستی حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کی بھی تھی۔ قرآن کریم نے ان کا خوب ذکر کیا ہے اور پوری ایک سورت ان کے نام سے ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حکمت کے درجے پر کیسے فائز ہوا جا سکتا ہے، تو آپ نے 3 باتیں بتائیں۔ فرمایا کہ بندے کی باتوں میں سچائی ہو، وہ دیانتدار ہو اور بیکار فضول باتوں سے وہ پرہیز کرے تو اس میں حکمت آ جاتی ہے۔ اور مفسرین کرام نے جو ان کے اقوال لکھے ہیں قرآن کریم کے علاوہ، اس میں آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب کہ دیکھو دل کس طرف ہے، جس کی نماز پڑھی جا رہی ہے دل اس کی طرف متوجہ ہے یا کہیں اور ہے۔ کھانا کھاؤ تو حلق کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب کہ اتنا کھاؤ جس سے زندگی باقی رہے، صحت بحال رہے اور اعضاء توانا رہے۔ غیر کے مکان میں رہو، یعنی دیگر مجالس میں جاؤ لوگوں سے ملنے ملانے تو آنکھ کی حفاظت کرو، اپنی آنکھ میں شرم و حیا رکھو۔ اور لوگوں کی مجلس میں جب جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کیا یہ خوب جملے ہیں، یعنی نماز پڑھو تو دل کی حفاظت، کھانا کھاؤ تو حلق کی حفاظت، غیر کی مجالس مکان میں جاؤ یعنی ایسے مقامات پر تو آنکھ کی حفاظت، لوگوں کی مجالس میں جاؤ تو زبان کی حفاظت۔ اور پھر قرآن کریم نے جو آپ کے اقوال، جو آپ اپنے بیٹے کو نصائح کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، فروغ خیر کی کوشش کرنا، صبر کرنا، تکبر سے اجتناب کرنا۔ تکبر بہت بری چیز ہے، اور زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلنا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو پست رکھنا۔ ناظرین محترم غور کیجئے، اس میں اعتقادی باتیں بھی آ گئیں، عملی بھی آ گئیں، اخلاقی بھی آ گئیں، سماجی بھی آ گئیں۔ یعنی یہ چند جو حکمت کے موتی ہیں جن کو ہم اقوال ذری کہتے ہیں، یہ پلز آف وزڈم، ایک ایک جملہ کمال کا جملہ ہے۔ اگر ہم ان پہ غور کریں تو یہ حیات انسانی کو خیر سے بھر دے، یہ جملے حیات انسانی کو برکتوں سے مالا مال کر دے، اور دنیا میں بھی اس کا وقار بڑھائیں گے اور آخرت میں بھی اس کو عزت عطا کریں گے۔ اللہ کریم ان جیسے عظیم لوگوں کے اقوال کو ہمیں سننے کی، سمجھنے کی توفیق دے اور اس کی معرفت عطا فرمائے، اور اس کی روشنی میں اپنے حیات کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔